کسی کو قضائے حاجت کی ضرورت ہو، واش روم جانے کی ضرورت پیش آئی ہو، یا استنجا کرنے کے لیے استنجا خانہ جا رہا ہو اور اسی دوران اذان شروع ہو جائے، تو کیا اس کے ذمے لازمی اور ضروری ہے اذان کا سننا، کہ وہ پہلے اذان سنے، اس کا جواب دے اور پھر واش روم کے اندر جائے؟ یا دوسری صورت کے بندہ واش روم میں چلا جائے اور اذان کا جواب نہ دے، کوئی مسئلہ ہے یا نہیں؟ تو دیکھیں، اس میں کئی ایک صورتیں بنتی ہیں۔ پہلی صورت تو یہ بنتی ہے کہ ایک بندہ اذان ہو رہی ہے یا اذان ابھی شروع ہوئی اور یہ واش روم جا رہا ہے، استنجا خانے کے لیے جا رہا ہے، اور نماز اذان جو ہے مغرب کی ہو رہی ہے، تو ظاہر ہے مغرب کی اذان کے متصل بعد نماز کھڑی ہو جاتی ہے۔ اب اگر یہ استنجا خانے میں جانے سے قبل، واش روم میں جانے سے قبل پوری اذان کا انتظار کرے گا، اس کا جواب دے گا، پھر واش روم میں جائے گا اور واپس آ کر وضو کر کے جب نماز کے لیے آئے گا، تو تکبیری تحریمہ بھی چلی جائے گی، اس سے تکبیر اولیٰ بھی چلی جائے گی، ایک آدھ رکعت بھی چلی جائے گی، شاید دوسری رکعت بھی چلی جائے۔ تو اس لیے ایسے بندے کے لیے لازمی اور ضروری ہے کہ وہ اذان کا جواب نہ دے، بلکہ وہ سیدھا واش روم کے اندر چلا جائے، استنجا خانے کے اندر چلا جائے اور اپنی حاجت کو پوری کر دے۔ یہ پہلی صورت ہے۔ اب واش روم کے اندر تو اذان کا جواب نہیں دینا کسی صورت بھی، چاہے وہ آپ کا استنجا خانہ ہے یا وہ واش روم ہے، آپ چھوٹے پیشاب کے لیے گئے ہیں یا بڑے پیشاب کے لیے یا استنجا خانے کے لیے، وہاں آپ اذان کا جواب نہیں دے سکتے۔ جو وضو خانہ ہوتا ہے، جہاں بندہ صرف وہ وضو کرتا ہے، وہاں اذان کا جواب دیا جا سکتا ہے۔ اب رہی مغرب کے علاوہ باقی اذانوں کی بات، کہ ایک بندہ قضائے حاجت کے لیے جا رہا ہے اور اذان ہو گئی فجر کی، ظہر کی، عصر کی، عشاء کی، تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ پہلے اذان کا جواب، اذان سنے، تسلی سے اس کا جواب دے، دعائیں پڑھے، اور اس کے بعد جو ہے وہ قضائے حاجت کے لیے واش روم کے اندر چلا جائے۔ لیکن یہاں بھی یہ بات مد نظر رہنی چاہیے کہ ایک بندے کو زور کی قضائے حاجت لگی ہوئی ہے، یا وہ بندہ بیماری، اس کے مثانے کی کمزوری ہے، شوگر کا مریض ہے، اب اگر اس کو یہ کہہ دیا جائے کہ نہیں میاں تم پہلے اذان کا جواب، اذان سنو، اس کا جواب تو پھر تم قضائے حاجت کرنا، تو یہ اس کے ساتھ زیادتی ہوگی۔ ہاں، یہ عذر ہے اس کا، اس لیے وہ تو اذان نہ سنے، واش روم کے اندر چلے جائیں۔ جن کا عذر نہیں ہے تو وہ اس نیکیوں کو کمانے سے خود کو محروم نہ کریں، کہ اذان کو غور سے سنیں، اس کے حل جملے کا جواب دیں، اور جواب دینے کے بعد دعا پڑھیں، درود شریف پڑھیں، اور اس کے بعد لبیک اللہم لبیک یہ دعا بھی پڑھیں۔ تو اس کا اجر بھی بہت ہوگا، فائدہ بھی بہت ہوگا، اور دل کے اندر وہ ایک جو ذکر ہے اس کا سکون بھی ملے گا، اور نماز کی طرف بندے کے قدم بھی بڑھیں گے۔ اللہ پاک مجھے آپ کو سمجھ کی، عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔